اللہ کا ذکر زیادہ ہو۔ اس بخاری شریف میں ایک باب موجود ہے، پورا چیپٹر ہے، ہیڈنگ ہے، ٹائٹل ہے، عنوان ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب ما یکرہ ان یکون الغالب علی الانسان الشعر حتی یصدہ عن العلم والذکر والقرآن۔ یہ ناجائز ہے کہ کسی آدمی پر شاعری اتنی غالب ہو کہ شاعری کم ہو، شاعری زیادہ ہو اور علم، قرآن اور ذکر تھوڑا ہو، ایسی شاعری ممنوع ہے۔ یہ پورے باب کا نام ہے۔ اچھا، اس میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اس باب کے اندر بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا۔ کسی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو تو یہ بہتر ہے اس سے کہ اس بندے کا پیٹ شعروں سے بھرا ہوا۔ اب مجھے بتائیے، ہماری اسٹیجوں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو میں نے بہت علماء کو دیکھا ہے اسٹیج سیکرٹری کے طور پر۔ ہماری عام محفلوں میں اسٹیج سیکرٹری محلے کا کوئی چھوکرا ہوتا ہے، یا مشہور کوئی نقیب جس نے نقابت پر 2-4 رسالے کتابیں پڑھ لی ہوں اور شعر و شاعری کی بھرمار کرتا ہو، اور وہ اتنی بھرمار کرتا ہو کہ سننے والا تنگ پڑ جائے اور سپیکر بیچارہ جواب دے جائے، اور وہ کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی اٹھ جاتا ہے، اور کبھی عوام کو کہتا ہے 1 ہاتھ اٹھاؤ، کبھی کہتا ہے 2 ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ یقین کیجئے، میں علماء کو ایک احساس دلا کر گزارش کرتا ہوں، ہماری محفلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں بہت قدیم اور عظیم آستانوں کی بات نہیں کرتا، عام شام ہماری محفلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری محفل میں کبھی کوئی جج آ کے نہیں بیٹھتا، کبھی کوئی وکیل آ کے نہیں بیٹھتا، پروفیسر نہیں بیٹھتا، MBBS ڈاکٹر نہیں بیٹھتا، جو اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے ہیں، MNA MK ٹائپ اپنے ووٹ لینے کے دنوں میں تو آ جاتے ہیں، ادروائز یہ بھی نہیں آنا پسند کرتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے وہاں کیا ہوگا، وہاں ڈھولے ہوں گے، مائے ہوں گے، گانے کی سر اور ترنم پر نعت پڑھی جائے گی اور نعت کی بے ادبی ہوگی، کبھی ایک ہاتھ اٹھوایا جائے گا اور کبھی 2 ہاتھ اٹھوائے جائیں گے، کبھی خود کھڑا ہونے کو کہا جائے گا، کبھی ہاتھ لہرانے کو کہا جائے گا، کبھی سجے، کبھی کھبے، ہن ہینج کرو، ہن ہینج کرو، ہن ہینج کرتے رہو۔ یہ تماشے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی سنجیدہ آدمی ان محفلوں میں بیٹھنا گوارا اور پسند نہیں کرتا، ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں اینڈ پر۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، 6395 حدیث نمبر ہے، میں نے نمبر بتا دیا، بالکل ایکوریٹ نمبر بتایا، ٹھیک نمبر بتایا ہے۔ اس حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ کو بلوایا، فرمایا میری نعت کیسے پڑھو گے، سناؤ۔ انہوں نے نعت پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے لم یردے، حضور نے ناپسند فرمائی۔ اب صحابی نعت لکھ کے حضور ناپسند فرما دے تو یہ 15ویں صدی والے تو پھر گئے نا، سارے چھت کی طرح بیٹھ گئے، اعتبار ہی کوئی نہ رہا۔ پھر رکاب بن مالک کو بلایا، پھر آخر میں حضرت حسان بن ثابت کو بلوایا، انہوں نے عرض کیا حضور اب آپ نے شعر کو بلایا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تعجل، آپ بھی جلدی نہ کرو، فاتح ابا بکر، آپ ابو بکر کے پاس جاؤ، میری لات لکھنا آسان نہیں ہے۔ کئی فتح جو ہم انا منہم، تم کافروں کے خلاف لکھو گے، وہ خونی طور پر تو میرے رشتہ دار ہیں نا، ایمانی طور پر نہ صحیح، تم انہیں گالی دو گے، وہ گالی مجھے جائے گی، میری نعت لکھنا آسان نہیں ہے۔ ان ابا سفیان ابن امی، ابو سفیان میرے سگے چاچے کا بیٹا ہے، تم اس کے خلاف لکھو گے تو کیسے لکھو گے؟ فاتح ابا بکر، ابو بکر کے پاس جاؤ، انہو عالم انصاب قریش، وہ قریشیوں کے نسب اور خاندانی پیڑھیوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے، حتی یلخص لک نسبی، وہ جب تک میرا خاندان تجھے سمجھائے نہیں اس وقت تک تم نے نعت نہیں لکھی۔ آج ہم یہی کہتے ہیں کہ نعت لکھنے والوں، کسی صدیق اکبر کے غلام کو اپنی نعتیں چیک کرانے کے بعد انہیں لانچ کرو۔ نعت لکھنا ایسے ہے جیسے پل صراط سے گزرنا ہو، تلوار کی دھار سے گزرنا ہو، بڑھا دیا تو شرک ہے، بٹھا دیا تو بے ادبی۔ ہر بندہ نعت لکھ رہا ہے، فلمی دھمال ہے، مسجدوں میں پڑھی جا رہی ہے، فلمی دھمال اس کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے اس فلم میں گانے لکھے ہیں اسی نے اس فلم کے لیے دھمال لکھی ہے، یہی مطلب ہے۔ نہ وہ اللہ ہے، نہ اللہ کا رسول ہے، نہ وہ ولی ہے، نہ وہ عالم ہے، فلمی گانے لکھنے والا دھمالی آدمی ہے، اور اس کی دھمال کو اتنی پذیرائی دی جا رہی ہے، اور ہمارا مسلک اس کے مطابق اپنا عقیدہ بدل رہا ہے۔ ہماری عوام کا یہ عالم ہے، اور یہ بتانے والا کوئی اسٹیجوں پہ ہم لوگ یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں، ہم عوام کو مطمئن کرتے رہتے ہیں۔ مجھے ٹیلی فون پہ بتا دیا جاتا ہے، اس دفعہ نہیں ہوا، یہاں کا اسٹیج مختلف ہے، یہ میں بتا رہا ہوں ایمانداری سے، انہوں نے مجھے ایسی بات نہیں کی،
میں عام بات کر رہا ہوں. مجھے فون پہ پہلے بتا دیا جاتا ہے جی آپ نے خطاب کرنا ہے, عوام دا بھی کچھ خیال رکھو. یعنی کوئی دوڑے مائیے بھی سنانا, کچھ لطیفے سنانا, عوام کو مطمئن کرنا بھی ضروری ہے کہ بلا عوام کی فرمائشیں پوری کرنے سے ہی ہم نے اپنے مسلک کو تباہ کیا ہے. عوام کی فرمائشیں پوری نہیں کی جاتی, عوام کی اصلاح کی جاتی.